بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر ایجوکیشن کے لیکچر میں آپ کو ویلکم۔ ہم جو ہے پاکستان کی جو ایجوکیشن پالیسیز ہیں، پاکستان کی تعلیمی پالیسیاں اور منصوبے، چیپٹر نمبر 3 جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ آج ہم نے کرنی ہے قومی تعلیمی پالیسی 1979 کی جو ایجوکیشن پالیسی ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ کل ہم نے 72 سے 80 کی ایجوکیشن جو پالیسی تھی اس کو ڈسکس کیا، اور یہ جو ہے اس پالیسی کی جو تھی سب سے بڑا کام اس پالیسی میں جو کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ تمام تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا تھا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور جو ہے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے، اور اسٹوڈنٹ کے لیے فوجی تربیت کو لازمی قرار دے دیا گیا، اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کا قیام جو ہے یہ 72 سے 80 کی ایجوکیشن پالیسی میں ہے۔ اس کے بعد کو جو ہے وہ ماشاء اللہ کا دور ہے۔ ضیاء الحق کی حکومت جو ہے سابقہ حکومتوں کی طرح 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے حکومت سنبھالتے ہی تعلیمی حالات کا جائزہ لینے کے لیے کانفرنس بلائی۔ وسیع پیمانے پر تعلیمی اصلاحات کے لیے تجاویز جو ہیں وہ جمع کی گئیں، جن کی روشنی میں یہ پالیسی بنائی گئی۔ وزیر تعلیم جناب محمد خان ہوتی نے 1979 میں یہ ایجوکیشن پالیسی شائع کی۔ ہمہ گیر ابتدائی تعلیم پالیسی کے مطابق 53% بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، جبکہ 47% بچے اس سے محروم تھے۔ طے کیا گیا کہ اسکول میں داخلے کی عمر تک پہنچنے والے تمام لڑکوں کو 1987 اور 92 تک اسکولوں میں داخل کرنے کا انتظام کیا جائے گا، لڑکوں کو 1987 تک اور لڑکیوں کو 92 تک۔ اس لیے 5 سالوں میں 13,000 نئے پرائمری اسکول کھولنے کا عزم کیا گیا۔ یہ جو ایجوکیشن پالیسی تھی، مساجد اسکول اس میں قائم کیے گئے۔ مسجد ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ تعلیم کا ذریعہ رہی ہے۔ صوفہ سے لے کے آپ دیکھ لیں، مسجد نبوی میں ایک چبوترا قائم کیا گیا تھا صوفہ، وہاں سے مسلمانوں کی تاریخی روایات میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ حکومت نے کیا کیا کہ اخراجات بچانے کے لیے اور فوراً سے یعنی تعلیم کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مساجد اور ان کے عملے سے فائدہ اٹھانے کی پالیسی بنائی گئی۔ مساجد اسکول اب بھی کہیں نہ کہیں پہ یہ قائم ہے۔ اسکول شروع کیے گئے جس میں قرآن حکیم اور مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ ابتدائی تعلیم کے دوسرے مضامین بھی شامل کر دیے گئے۔ امام مسجد کی مدد کے لیے بس ایک تربیت یافتہ استاذ کا تقرر عمل میں لایا گیا۔ ابتدا میں 5,000 مساجد اسکول کھولنے کا پروگرام بنایا گیا، اور یہاں پہ پہلی سے تیسری تک کلاسز جو ہیں وہ ان اسکولز میں ہوتی تھی کہ جسٹ ایک ٹیچر کو، باقی جو تھے بلڈنگ بھی تھی اور امام مسجد بھی تھا دینی تعلیم کے لیے، اور اس کے ساتھ ایک استاد کا تقرر کر دیا تربیت یافتہ ٹیچر کا۔ بچیوں کی تعلیم کے لیے کیا کیا گیا کہ محلہ اسکول۔ اسلامی معاشرے میں کچھ خواتین پڑھی لکھی ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی حیاداری اور دوسری گھریلو وجوہات کی بنا پر گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی، اور اس کے لیے تھا کہ خواتین نے اپنے گھروں پر ہی صبح و شام جو ہے کہ اوقات میں محلے کی بچیوں کو قرآن پاک پڑھانے کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی کی تربیت کا کام جاری کیا ہوا ہے۔ قومی تعلیمی پالیسیز میں انہی تربیتی مرکزوں سے جیسے مسجدوں سے فائدہ اٹھایا گیا، تو اس کو نظر انداز کرنے کی بجائے جو ہے انہی خواتین کو سیلری دی جانے لگی، اور تاکہ پڑھی لکھی خواتین جو ہے وہ تعلیمی پروگرام کو جاری کر سکیں، اور جو لڑکیاں جو طلبات وہاں پہ تعلیم حاصل کرتی تھیں ان کے لیے یعنی سلائی کڑھائی اور قرآن پاک تو آلریڈی وہاں پہ پڑھتی تھی، ساتھ ان کو بکس پرووائڈ کر دی گئیں، اور باقی جو ضرورت کی چیزیں تھیں پڑھانے کے لیے، لیکچر کے لیے تدریسی اناج جو ہیں جیسے چارٹس اور مختلف تصاویر وغیرہ جو ہے نقشہ جات، وہ بھی ان کو پرووائڈ کر دیے گئے۔ ان اداروں کے نصاب میں گھریلو اقتصادیات یعنی ہوم اکنامکس جو ہے اس سے ریلیٹڈ تعلیم بھی شامل کی گئی، اور یہاں بڑی عمر کی خواتین کو بھی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا۔ مسجدوں سے فائدہ اٹھایا گیا۔ محلہ اسکول میں خواتین جو تھیں وہ انہی نے جو اپنے تعلیمی جو قرآن پاک کے لیے یا سلائی کڑھائی کے لیے ادارے بنائے ہوئے تھے انہی سے جو ہے فی الوقت کام لیا گیا۔ دیہی ورکشاپ اسکول بنائے گئے۔
تعلیم حاصل نہ کرنے والے بچے اور تعلیم مکمل کرنے سے پہلے اسکول چھوڑ دینے والے بچوں کی تربیت کا ملک میں کوئی انتظام نہیں تھا۔ ایسے بچوں کو اصول معاش کے قابل بنانے کے لیے 1000 دیہی ورکشاپ اسکول کھولے گئے۔ ایسے ورکشاپ اسکولوں میں کیا تھا کہ جو بچے تارک مدرسہ تھے، تعلیم کو چھوڑ جاتے تھے، ان کے لیے کیا کیا گیا، دیہی ورکشاپ اسکول تھے، ان کو کوئی ہنر، کوئی کام، کوئی فن بھی سکھایا جاتا تھا اور ساتھ ان کو تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ خصوصی بچوں کی تعلیم جو ہے وہ کیا تھی؟ خصوصی بچوں کی تعلیم ایسے بچے اسپیشل جو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اور اس ایجوکیشن پالیسی میں ان کے بارے میں اندازہ لگایا گیا کہ یہ ملک کی آبادی کا 4% کے قریب ہیں۔ جسمانی طور پر معذور، گونگے اور بہرے، جو ذہنی طور پر پسماندہ اور نابینا افراد کے لیے پالیسی میں طے کیا گیا مرکزی حکومت ایسے افراد کی تربیت اور بحالی کے لیے جو ہے وہ کیا کرے گی کہ رہنما منصوبے بنائے گی۔ ایسے لوگوں کو مفید مہارتیں سکھائی جائیں گی تاکہ یہ معاشی طور پر خود کفیل ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ ایسے ادارے چلانے والی تنظیموں کی مدد بھی کی جائے گی۔ حکومتی سطح پر تعلیمی پالیسی میں پہلی دفعہ ایسے لوگوں کی تعلیم کی طرف توجہ دی گئی۔ اب یہ دیکھیں ہمارے اسپیشل بچوں کے لیے جو سکولز ہیں، یہ اس ایجوکیشن پالیسی کا نتیجہ ہی تھے کہ ان پہ توجہ دی گئی اور ان کے لیے الگ سکول بنائے گئے۔ اسلامی مدارس، دارالعلوم، مکاتب اور مدارس، یہ ہم نے جو فرسٹ ہمارا ٹاپک تھا، چیپٹر تھا، اس میں ہم نے یہ کیا مکاتب اور مدارس کا نظام تعلیم جو تھا اسلام کی اشاعت اور قرآن تعلیم کے لیے قائم ہے۔ مدرسوں کا جو نظام تعلیم ہے، یہ ادارے مفت تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں۔ ان اداروں کی طرف حکومت نے کبھی توجہ نہیں دی۔ ان اداروں کے بورڈوں کے ساتھ الحاق کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور ان اداروں کے فارغ التحصیل جو طلباء ہیں ان کو سرکاری ملازمتیں بھی دی جانے لگی۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تدریس کو لازمی قرار دے دیا گیا اور تاکہ اسے پیشہ ورانہ کالجز کے نصاب میں بھی شامل کر دیا گیا تاکہ جو ہمارا رشتہ ہمارے مذہب سے ہے، ہماری نظریے سے ہے، وہ قائم رہے۔ نجی اداروں کے قیام کی اجازت 1972 سے 80 کی تعلیمی پالیسی میں، اس سے پہلے کی جو ایجوکیشن پالیسی تھی 72 کی 80، اس میں جو ہے نجی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا تھا۔ اس پالیسی میں دوبارہ نجی اداروں کے قیام کی اجازت دی گئی۔ یونیفارم جو تھا وہ کیا تھا؟ طے کیا گیا کہ 79 to 80 سے تمام اسکولوں میں ایک جیسا یونیفارم لازمی ہوگا۔ لڑکوں کے لیے طے کیا گیا کہ وہ ملیشیا کی شلوار قمیض پہنیں گے۔ لڑکیاں ہلکے نیلے رنگ کی قمیض اور سفید شلوار استعمال کریں گی۔ دوپٹے کا رنگ ادارے کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ موسم سرما میں اضافی کپڑوں کے ساتھ یہی لباس استعمال کیا جائے گا۔ ذریعہ تعلیم کے بارے میں کیا پالیسی اپنائی گئی؟ پاکستان کے آئین اور قائد اعظم کے فرمان کے مطابق اردو کی حیثیت مسلم ہے۔ پالیسی میں طے کیا گیا کہ 15 سال کے اندر اردو کو دفتری زبان کے طور پر نافذ کر دیا جائے گا، لیکن عبوری عرصے میں انگریزی کو دفتری کاروبار چلانے کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی طے کر دیا گیا کہ حکومت سے امداد حاصل کرنے والے تمام انگلش میڈیم اسکول قومی زبان اردو یا صوبائی اسمبلی سے منظور شدہ علاقائی زبان کو ذریعہ تعلیم بنائیں گے۔ اعلیٰ تعلیم کے درجوں میں اردو کو بتدریج ذریعہ تعلیم بنایا جائے گا۔ اس پالیسی میں عوام میں یکجہتی پیدا کرنے کے لیے اسلامی نظریہ حیات کی روشنی میں فرد کی تعلیم و تربیت کا نظام قائم کرنے کی خواہش موجود ہے، لیکن اس پالیسی کا حشر بھی دوسرے ایجوکیشن پالیسی سے مختلف نہیں رہا۔ بعد میں آنے والوں نے اپنی نئی تعلیمی پالیسیاں بنائیں اور نافذ کیں۔ 5 سالہ منصوبے 78 سے 80 میں تعلیم پر اٹھنے والے اخراجات کی شرح قومی پیداوار کے 1.8 سے بڑھا کر 3.1 کرنے کا پروگرام بنایا گیا، یعنی کل قومی آمدنی کا جو ہے 1.8% تعلیم پہ خرچ کیا گیا تھا۔ اس ایجوکیشن پالیسی میں اس کو بڑھا کر 3.1 کرنے کا پروگرام بنایا گیا، لیکن اس ایجوکیشن پالیسی کا بھی حشر وہی ہوا جو اب تک ان ایجوکیشن پالیسیز کا ہوا۔ اگر ان ایجوکیشن پالیسیز پہ عمل کر لیا جاتا تو آج ہماری شرح خواندگی جو ہے آج بھی 60% ہے، جو کہ نہ ہوتی۔ تو اس لیے یہ تمام ایجوکیشن پالیسیز جو تھیں یہ ساری صرف کاغذوں کی زینت بنی۔
یہ ہماری تھی. اور کل جو ہے وہ آپ کا ریویژن ڈے ہے، تو یہاں تک جتنی بھی ایجوکیشن پالیسیز ہم نے کی ہیں آپ نے اس کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کا جو ہے سیٹرڈے آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ ڈے ہے.